السلام علیکم ناظرین، کیو آف دی سیون سلیپر یہ ایک انگلش کا لفظ ہے جس کے اردو معنی ہوتے ہیں 7 سونے والوں کی غار۔ یوں تو پوری دنیا میں بہت ساری غار موجود ہیں، لیکن یہ غار دوسری غاروں کی بنسبت بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ عیسائی مذہب میں اس کو بہت ہی متبرک سمجھا جاتا ہے، اور نہ صرف عیسائی مذہب بلکہ مسلمانوں میں بھی اس غار کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اس غار کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ آخر ایسی کیا چیز ہے، ایسی کون سی وجہ ہے کہ جس وجہ سے یہ غار بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائی مذہب کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت کے بادشاہ دقیانوس، جو کہ ایک بت پرست بادشاہ تھا، بہت ہی بے رحم انسان تھا۔ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ جو بھی ان کے بتوں کی پوجا سے انکار کرے گا ان کو گرفتار کر کے زندہ جلا دیا جاتا، ان کو طرح طرح کی اذیت دی جاتی۔ ایک دفعہ بادشاہ کے 6 درباری، جن کا راز فاش ہو جاتا ہے کہ انہوں نے بت پرستی چھوڑ کر وہ عیسائی مذہب قبول کر لیا ہے، اور وہ لوگوں کو بھی یہ مذہب چھوڑ کر عیسائیت کی دعوت دے رہے ہیں۔ شہنشاہ بھی ہم لوگوں کی طرح ایک انسان ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کیا آپ نے تم لوگوں سے یہی کہتی ہے کہ اپنے جیسے ایک انسان کو اپنا پروردگار تسلیم کرو؟ چنانچہ بادشاہ نے ان کو گرفتار کر کے ان کو زندان میں ڈالنے کا حکم دے دیا، اور کہا کہ ان کو طرح طرح کی اذیت دی جائے۔ بادشاہ دقیانوس کے سپاہی بادشاہ کے حکم پر ان 6 نوجوانوں کو طرح طرح کی اذیت دیتے اور انہیں مجبور کرتے کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر دوبارہ بت پرستی میں آ جائیں۔ لیکن ان 6 لوگوں کا ایمان ایسا پختہ تھا کہ کوئی بھی سختی ان پر کوئی کام نہ آتی اور وہ اپنے مذہب پر قائم رہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ اچانک ایک دن وہ زندان سے بھاگ نکلتے ہیں اور بھاگتے بھاگتے ایک جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس جنگل میں ایک چرواہا رہتا تھا جو ان کے جاننے والا تھا، وہ بھی عیسائی مذہب کا تھا۔ وہ اس کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں، رات وہاں پہ ٹھہرتے ہیں۔ پھر ان کو وہ جگہ بھی محفوظ نہیں لگتی، کیونکہ بادشاہ کے سپاہی ان کو ہر جگہ پر تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور بادشاہ کا حکم ہوتا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے فوری ان کو زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ وہ ایک غار منتخب کرتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے اور اسی غار میں رہنا ہے اور اسی غار میں پناہ حاصل کرنی ہے۔ وہ چرواہا بھی اپنا سب کچھ چھوڑ کے ان 6 نوجوانوں کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اب یہ 7 نوجوان ہو جاتے ہیں، اور صبح ہوتی ہی وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور اس غار تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب غار کے اندر داخل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ 2 دن سے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو تھکے ہارے ہوتے ہیں، وہ جیسے ہی لیٹتے ہیں تو انہیں نیند آ جاتی ہے اور وہ سو جاتے ہیں۔ معاف کر دیں گے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نیند پیچھا نہیں چھوڑتی ہے۔ وہ تو سو جاتے ہیں، دوسری طرف بادشاہ جو کہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہر جگہ جگہ پر ان کو تلاش کر رہا تھا، ہر جگہ پر، ہر گھر سے، جنگل سے، ہر جگہ پر ان کو ڈھونڈ رہا تھا، تو کرتے کرتے وہ اس غار تک پہنچ جاتا ہے۔ جب غار کے پاس پہنچتا ہے تو بادشاہ سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اندر جاؤ اور دیکھو کہ وہ ہیں یا نہیں۔ تو بادشاہ کے سپاہی جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں تو اللہ کی قدرت کا نظام ہے کہ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں تو ان پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ خوف کا عالم ہوتا ہے، نہایت ہی ہیبت کی حالت میں وہ واپس آتے ہیں، اور ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہوتی ہے اور ان کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ وہ دوسرے سپاہیوں کو بھیجتا ہے۔ جب دوسرے سپاہی اندر جاتے ہیں تو ان کی بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ جب باہر واپس آتے ہیں تو بادشاہ حکم دے دیتا ہے کہ اس غار کو، اس کا جو داخلی راستہ ہے اس کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے، تاکہ یہ 7 نوجوان جو اندر ہیں وہیں پر مر جائیں۔ چنانچہ اس کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے اور اس کے سپاہی اس کے داخلی راستے کو مکمل طور پر بڑے بڑے پتھر لگا کر بند کر دیتے ہیں اور دیوار بنا دیتے ہیں۔ لیکن ان کا ایک سپاہی جو کہ دیوار بنانے میں مصروف تھا، اس نے ایک پتھر کی تختی نکالی اور اس پر پوری تحریر لکھی۔ ان 7 نوجوانوں کی پوری تحریر لکھ کر اس کو بھی اس دیوار میں چنوا دیا۔ پھر بادشاہ
واپس آ جاتا ہے۔ عرصہ گزر جاتا ہے، صدیاں بیت جاتی ہیں، بادشاہ تقیانوس وہ بھی مر جاتا ہے، اس کے بعد کئی بادشاہ آتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ 300 سال گزر جاتے ہیں۔ تو ایک دن اس غار کی دیوار گر جاتی ہے، جیسے ہی وہ گرتی ہے تو ان 7 نوجوانوں کو جاگ ہو جاتی ہے، وہ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی جاگتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ شاید وہ ایک رات یا اس سے بھی کم حصہ وہ سوئے ہیں۔ جیسے ہی وہ اٹھتے ہیں تو ان کو کچھ بھوک محسوس ہوتی ہے، تو وہ اپنے ایک ساتھی کو بھیجتے ہیں کہ وہ جائے اور شہر سے جا کر کچھ روٹی لے آئے۔ ان کا وہ دوست شہر روٹی لینے کے لیے غار سے نکلتا ہے اور خود کو چھپاتے چھپاتے کہ کہیں تقیانوس کے جو سپاہی ان کو ڈھونڈ رہے تھے وہ کہیں ان کو گرفتار نہ کر لیں۔ جب وہ شہر میں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ہر طرف کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، جہاں کبھی بستیاں ہوا کرتی تھی وہ سب کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، اور جہاں کبھی ویرانہ ہوا کرتا تھا وہاں اب پورے شہر آباد ہیں۔ جہاں کبھی بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی اب وہاں چرچ بنے ہوئے ہیں۔ جہاں کبھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا اور عیسیٰ کا نام لینے والے کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، اب تو وہاں کی سلطنت بھی عیسائی ہو چکی تھی، بلکہ وہاں پر اب تو ہر طرف ہی عیسائیت کا چرچا تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران تھا اور اس نے لوگوں سے تقیانوس کے بارے میں پوچھا، لیکن لوگوں نے کہا کہ ہم اس نام کے کسی بادشاہ کو یا کسی شخص کو نہیں جانتے۔ اچھا، وہ اسی حیرانی کے عالم میں ایک ہوٹل پہ جاتا ہے اور وہاں اس نان بائی سے کچھ نان خریدتا ہے، بدلے میں اسے وہ اپنے پاس جو اس وقت کا جو روپیہ تھا، سکہ تھا، وہ اسے دیتا ہے۔ جب نان والا اس سے سکہ لیتا ہے تو دیکھتا ہے کیا ہے کہ وہ سکہ تو بہت ہی پرانے زمانے کا تھا، تو وہ نان والا یہ سمجھتا ہے کہ کہیں اس شخص کے پاس کہیں اس کو خزانہ مل گیا ہے، تو وہ اسے پکڑ کر سپاہیوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ سپاہی اسے پکڑ کر اس وقت کا جو قاضی ہوتا ہے اس کے پاس لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ پرانے زمانے کا سکہ ہے، لہٰذا اس کے پاس کوئی خزانہ ہے جو اس کے ہاتھ لگا ہے اور یہ بتا نہیں رہا۔ جب اس کی تحقیق شروع ہوتی ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ یہ سکہ میرا ہے، میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں یہ سکہ میرا ہے، میرے پاس کوئی خزانہ میرے ہاتھ نہیں لگا۔ لیکن قاضی صاحب نہیں مانتے، یا اس کے جو باقی درباری ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ تو اتنا پرانا ہے کہ ہم کہیں کہ تو پرانے وقتوں سے چلا آ رہا ہے، تو ایک نوجوان شخص ہے، تو یہ سکہ پھر تیرے پاس کیسے آیا؟ یہ تو پرانے زمانے کا سکہ ہے۔ جب مزید تحقیقات ہوتی ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں تو خود حیران ہوں کہ کل تقیانوس کے سپاہی ہمارے پیچھے لگے تھے، وہ ہم کو قتل کر دینا چاہتے تھے، ہم اس کے ظلم کے ستائے ہوئے اور بھاگے میں اور میرے 6 ساتھی اور ہم ایک غار میں پناہ لیے ہوئے تھے، وہاں رات گزری، صبح ہوئی، جب میں یہاں پہنچا تو میں خود سارا عالم دیکھ کر حیران ہو چکا ہوں کہ سب کچھ تبدیل ہے۔ جب اس نے تقیانوس کا نام لیا تو اس قاضی کا ایک مشیر تھا، تو اس نے کہا کہ یہ جس بادشاہ کا تو نام لے رہا ہے یہ بادشاہ تو آج سے 300 سال پہلے مر چکا ہے۔ یہ جب اس نے سنا تو وہ اور حیران رہ گیا کہ وہ کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ کیسی آزمائش ہے کہ ہم تو صرف ایک رات سوئے ہیں، تو اتنے میں یہ سب کچھ کیسے بدل گیا۔ لیکن اس کی مزید تحقیقات ہونے کے بعد وہ قاضی فیصلہ کرتا ہے کہ کیوں نہ غار میں جا کر اس کے ساتھیوں سے بھی ملا جائے۔ چنانچہ وہ سب چلے جاتے ہیں غار کی طرف۔ ادھر غار والے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھی کے گئے ہوئے کافی دن گزر چکے ہیں، وہ واپس نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ تقیانوس کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ لیکن چنانچہ انہوں نے سنا کہ غار کے باہر کچھ شور و غل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ جیسے ہی اٹھ کر غار کے باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں تو آگے پورا مجمع جمع ہے اور ان کے ساتھ ان کا ساتھی بھی موجود ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے تقیانوس کے سپاہی آ چکے ہیں۔ لیکن جب ان کے ساتھی بھی اور وہ لوگ بھی وہ ان کے پاس پہنچتے ہیں، وہ سب حقیقت بیان کرتا ہے کہ میرے ساتھ تو یہ ماجرا پیش آیا ہے، اور جو تقیانوس جو کل ہمارا دشمن تھا، ان کا کہنا ہے کہ وہ تو 300 سال پہلے مر چکا ہے، اب تو زمانہ ہی سارا چینج ہو چکا ہے، تبدیل ہو چکا ہے۔
وہاں جو دیوار گری تھی، جو تقیہ نوس کے سپاہی نے وہاں پہ ایک تختی پہ ساری تحریر کر کے لکھا تھا، تو ان قاضی کے مشیر کو وہ تختی مل جاتی ہے اور جس پر یہ لکھا ہوتا ہے، جس سے اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ آج سے 300 سال پہلے یہاں پہ آئے تھے اور سو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ دکھایا اور ان کو 300 سال کے بعد جگا دیا، ان کو نیند سے بیدار کر دیا۔ جب سب پر یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے تو یہ خبر اس وقت کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو بادشاہ سلامت اپنے لشکر کے ساتھ اس غار کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور جب ان کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور پھر ان 7 نوجوانوں سے کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ جائیں اور شہر جا کے رہیں۔ لیکن وہ 7 نوجوان وہ کچھ سوچ کر وہ اسی غار میں رہنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور دوبارہ اسی غار میں داخل ہو جاتے ہیں، اندر جاتے ہیں، لیٹتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اور اسی نیند کی حالت میں اللہ پاک عز و جل ان کی روح قبض فرما لیتے ہیں، اور بادشاہ کے حکم پر ان کی قبریں اسی غار کے اندر، آج بھی امان شہر کے مضافات میں یہ غار موجود ہے، اور اس غار کے اندر آج بھی ان کی قبریں آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی بڑا معجزہ ہے۔ اس کا نام دیا گیا ہے اصحاب کہف، اس کا نام دیا گیا ہے، اور اس غار کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کیو آف دی 7 سلیپر، یعنی کہ 7 سونے والے نوجوان۔ تو انشاءاللہ اس سے اگلی جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم جانیں گے کہ بادشاہ کے کہنے پر آخر انہوں نے انکار کیوں کیا شہر جانے سے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے بعد انہیں کیوں جگایا۔ تو انشاءاللہ یہ ہماری جو آنے والی اگلی ویڈیو ہوگی اس میں ہم جانیں گے، اور قرآن مجید میں ان کا کیسے ذکر آیا ہے اور سائنس کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، کیونکہ 300 سال تک تو جسم بھی سڑ گل جاتے ہیں، تو وہ ان کا جسم کیوں نہیں سڑا، کیوں نہیں گلا، سائنس کیا کہتی ہے، اور قرآن مجید میں ان کا ذکر کیسے آیا ہے، یہ سارے سوالات کے جواب اور ان ساری باتوں کے جواب انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں لے کے آئیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔